أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات کیونکہ وقت کم ہے ہم آج اپنی بحث کو تھوڑا سا سمیٹیں گے. ہم ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کرتا ہے. یہ پوری کائنات رب کے ہاتھ میں ہے, اس کے کنٹرول میں ہے. کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں جاتی. کسی بھی بحران میں, جنگ میں, حالات میں کچھ بھی ہو جائے, سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں. اگر کسی آدمی کو کسی بڑے جانور نے نگل بھی لیا ہو پھر بھی اس کی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی چیز کبھی بھی اللہ کے کنٹرول سے خارج نہیں ہوتی. یہ جو مشکلات ہم پر آتی ہیں یہ کیونکہ ہم مومن ہیں, صاحبان ایمان ہیں, اس لیے ہم پہ آتی ہیں. ابھی تک ہم نے یہ بات کی ہے. لیکن کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جسے ہم خود خریدتے ہیں, وہ ہمارے اپنے کیوں کا انجام ہوتا ہے. اس میں فرق کرنا ضروری ہے. اب میں اس کو زیادہ فرق اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں کا ہم سب کو پتا ہے کہ جو ہم اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی کاہلی کی وجہ سے یا اپنے ایمان کم ہونے کی وجہ سے ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سب کے لیے تقریباً واضح ہے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر مصیبت کو یہ نہ ڈالیں کہ اللہ کی طرف سے ہے تو بہت اچھا ہے. جو مصیبت میرے اپنی طرف سے ہے وہ مصیبت واقعاً مصیبت ہے. اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پھر وہ مصیبت نہیں آئے گی. یہ بات سمجھنے کے بعد جو میں خراب کاری کر رہا ہوں, جو چیزیں میری طرف سے ہیں اس کو سائٹ پہ کرنے کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. اس میں دلیل بھی ہونی چاہیے نا. ٹھیک, ابھی آپ یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے, آپ کا کچھ جی چاہ رہا ہے. آپ کے بابا کہاں ہیں؟ آپ دونوں, آپ کے نہیں, آپ کے. آپ کو بہت جی چاہ رہا ہے, ٹھیک, لیکن بابا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹے کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے. ابھی تو آپ کے ساتھ بوتل ہے پانی کی, ٹھیک, ان کو پیاس بہت شدید لگی ہوئی ہے. اس سارے مجمع وہ کہہ نہیں سکتے. باپ ان کی خواہش پوری کر سکتا ہے, ان کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہمارا رب وہ ہے جسے ہر چیز کا علم ہے. یہ والا مسئلہ کوئی نہیں ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اگر اپنی اس بات کو رب تک پہنچا سکیں تو وہ دے گا. پہنچتا ہے نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے. آپ کی ضرورت کا میسج آپ کے دماغ کو بعد میں پہنچتا ہے اور آپ کو اس سے پہلے پتہ ہے. اب رب کو کیسے پتہ ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. یہ جو کچھ ہے یہ رب کی مخلوق ہے. وہ خلق کرتا ہے تو ہوتا ہے, تو آپ سے پہلے اسے پتہ ہے. صرف رب رازق ہے. ہم پتہ نہیں سمجھتے ہیں فلاں ہمارا رازق ہے, باس ناراض ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, کلائنٹ ناراض ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, وہ ملک ناراض ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ہمارا خیال ہے. لیکن ہمارا رازق کون ہے؟ صرف رب. صرف اور صرف رب رازق. اب وہ اپنا رزق کس ذریعے سے دیتا ہے, کن کی برکت سے دیتا ہے, یہ الگ بحث ہے. اللہ کو علم ہے, کیسے علم ہے وہ الگ مسئلہ. اچھا, رازق اللہ ہے, وہ جو مجھے پیسے دے رہا ہے, جس کے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے, وہ پھر بھی رازق نہیں ہے. اس لیے کہ وہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں, کسی نے مجھے بہت کہا تو پیسے دیے یا کھانا دیا, وہ جو لقمہ ہے
وہ اگر میں کھا لوں، پتہ نہیں کھا سکوں یا نہ کھا سکوں، وہی کوئی پتہ نہیں. اگر کھا لوں تو رزق ہے؟ نہیں. اگر وہ گیا آپ کے حلق میں اٹک گیا اور اس کے ذریعے آپ مر گئے، وہ رزق ہے؟ نہیں. وہ کھایا، وہ آپ کے ڈائجیشن سسٹم میں چلا بھی گیا اور وہ ٹیومر بن گیا، رزق ہے؟ نہیں. رازق خلق مسلسل کو رزق کہتے ہیں. مسلسل خلق ہو رہا ہوتا ہے، مسلسل اللہ کی طرف سے جو چیز آپ نے کھائی اور جو پتہ نہیں کہاں سے چلی، وہ سب پتہ ہوتا ہے. وہ جہاں سے دانا چل رہا ہوتا ہے اس سے پہلے جو دانا بویا جاتا ہے وہاں آپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے، یہ اس شخص تک پہنچے گا اور یہ اس کو یہ کھائے گا. ہو سکتا ہے گندم امریکہ کی ہو، آپ کا نام لکھا ہے تو ادھر آپ کو مل جائے گا. پہلے بتایا ابھی مجلسوں میں آیا نا کہ ایک شخص آیا تھا حضرت سلیمان کے پاس اور اس کو پتہ چل گیا یہ ملک الموت آیا. اس نے کہا مجھے ہوا سے حکم دو ہندوستان پہنچا دے. اس کی موت ہندوستان میں لکھی ہوئی تھی. اللہ کو علم ہے. اب آپ کو علم ہو گیا آپ کے بیٹے کو پانی چاہیے، لیکن آپ میں یہ قدرت نہیں ہے. آپ کو پتہ چل گیا ان کو گاڑی چاہیے، آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ انہیں گاڑی دلا سکیں. پیسے ہیں لیکن پابندی ہے حکومت کی طرف سے. آپ پہ لوگ پابندی لگا سکتے ہیں، اللہ پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ہے. وہ قادر ہے مطلق. آپ کے پاس ہے، آپ پہ پابندی بھی نہیں ہے. آپ نے اگر ان کو گاڑی دلا دی اس کے بعد آپ کو پتا ہے میرا خرچہ مشکل ہو جائے گا، ہے پھر بھی نہیں دے سکتے. اللہ قادر مطلق ہے، آپ کو جو چاہیے وہ آپ کو دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے اس کو پتا ہے وہ دے سکتا ہے. آگے کیا آتا ہے؟ آگے یہ آتا ہے کہ اس کے خزانے میں کم ہو جائے. ہے تو صحیح، قدرت بھی ہے، دے بھی سکتا ہے، لیکن اگر دے دے تو کم ہو جائے گا. جیسے باپ کے ساتھ ہوتا ہے، میرے پاس ہے، میں کہتا ہوں اگر میں نے اپنی اولاد کو دے دیا تو میرے پاس کم ہو جائے گا، پھر میری زندگی آگے چلے گی نہیں. اس کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی ہی نہیں. پھر کیوں نہیں دے گا آپ کو؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کو کیوں نہیں دے گا جو آپ کو چاہیے؟ کوئی وجہ تو ہو نا. وہ مہربان نہیں ہے. بیٹے سے محبت نہیں ہے. ایسے باپ بھی بہت ہیں، سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بیٹے سے محبت نہیں ہے. رب کیا ہے؟ اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ رحمان و رحیم. اچھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے ہماری وہ مجلسیں سنی نہیں سنی، رحمان و رحیم کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے جتنے ترجمے سب غلط ہیں. کوشش کرتے ہیں کوئی چیز آپ تک پہنچائے، لیکن یہ دو لفظ ایسے ہیں جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. پھر آدھے گھنٹے کی تقریر ہے جو آپ کو سمجھاؤ یہ لفظ کیا ہے، ابھی ہم اس میں نہیں جاتے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. رب رحمان ہے اور رحیم ہے، ان میں بہت فرق ہے. ہاں کبھی ہم نے سورہ حمد کی تفسیر کی تھی. ہاں وہ جانتا بھی ہے، وہ بے نیاز بھی ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا. اس کو آپ سے شدید محبت بھی ہے، بغیر استحقاق کے اس نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بغیر مانگے اس نے آپ کو لاکھوں کروڑوں چیزیں دی ہیں، دے رہا ہے. تو مانگنے پہ کیوں نہیں دے گا؟ باپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن کنجوس ہے. ایسے باپ ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اولاد کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے. اللہ سخی. بس جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ اس کے کنٹرول میں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے لیے بہترین ہوگا. اگر رب پہ اعتماد ہو تو انسان سخی ہو جاتا ہے. اگر رب سے محبت ہو، آپ کو جس سے محبت ہو آپ کے کردار میں اس کی جھلک ضرور آتی ہے. آپ کو اہل بیت سے محبت ہو اور آپ کا کردار
یزیدیوں سے بھی آگے نہیں ہو سکتا. نہیں ہے محبت، زبانی کلامی محبت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ اگر مثلا کہتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو اس ٹائٹل کو خاص کرتے ہیں کہ صرف میں، کیونکہ میرا نام شیعہ ہے اس لیے صرف میں اہل بیت سے محبت کروں، نہیں بھائی. اگر آپ کا کردار اہل بیت جیسا ہے تو آپ شیعہ ہیں. اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے. اس پہ اتفاق ہے سب مسلمانوں کا. اللہم صلی علی یا علی. اللہم صلی علی. یہ احادیث میں بالکل مسلم بات ہے، اس میں کوئی شک کوئی شبہ کسی بھی فرقے کی طرف سے ہے ہی نہیں. ہاں کچھ اس کو پیش کریں، کچھ اس کو پیش نہ کریں، یہ ہو سکتا ہے. پتہ نہیں کیوں پیش نہیں کرتے، کچھ فرقے پیش نہیں کرتے، ان کی کتابوں میں ہے، یعنی حدیث رسول ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. حدیث طولانی ہے اور مختلف احادیث ہیں اور متواتر احادیث ہیں. قرآن ہے. اجر رسالت کیا ہے؟ مودت فی القربہ. قرآن. اجر رسالت ادا کیے بغیر آپ رسول کی شفاعت پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. پھر کیا فائدہ ہوتا ہے ان پاک ہستیوں کی فضائل بیان کرنے کا؟ ہم رب کی بات کر رہے ہیں، رب کی بات کرتے کرتے پھر ہم چلے جاتے ہیں اہل بیت کی فضائل بیان کریں. وہ کیوں کرتے ہو؟ یہ واضح ہونا چاہیے نا. ہم تقرب الی اللہ چاہتے ہیں. تقرب الی اللہ کے لیے ہم خلق صرف اس لیے ہوئے ہیں کہ اس کمال مطلق کے قریب ہو سکیں. کمال کے قریب ہونے کا مطلب ہے آپ بھی باکمال ہو سکیں جتنا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، یعنی وہ ذوات جو رب کے قریب ترین ہیں وہ اہل بیت ہیں. ہم ان سے محبت کریں، وہ ہمیں رب تک پہنچا دیتے. حضرت مریم کی ولادت کے بعد ما کنت لدیہم، رسول سے کہہ رہے ہیں آپ نہیں تھے، اذ یلقون القامہم، جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. انبیاء بھی، اوصیاء بھی اور باقی مالدار بھی، پورے بنی اسرائیل میں یہ ایک جھگڑا بن گیا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا. کیوں؟ تفصیل بات میں اور آپ کو بتا بھی ہے. اس میں نام نکلا زکریا کا، وکفلھا زکریا. اس کے بعد کلما دخل علیہا زکریا، جب بھی زکریا وہاں گئے دیکھا وہاں پہ کیا ہے؟ رزق ہے. پوچھا یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ جو رزق آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. اس سے حضرت زکریا بہت زیادہ متاثر ہو گئے. کس چیز نے انہیں متاثر کیا؟ بریانی میں سپائسز اچھے تھے، یا پھلوں کا رنگ بہت اچھا تھا، یا ذائقہ بہت اچھا تھا؟ کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا. اس نے آیت میں نے بھی کہا جو زکریا کو نظر آیا ہے وہ اس میں رب نظر آیا ہے کہ رب کو اپنی کنیز، اپنے بندے کی کتنی فکر ہے اور وہ کیا نعمتیں اپنے بندے کے لیے دیتا ہے اگر بندہ اچھا ہو جائے تو. رب نظر آیا. ہنالک دعا زکریا. امیر مومن سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا فرمایا؟ ما کنت اعبد ربا لم ارا، جس رب کو میں نے نہ دیکھا ہو اس کی میں عبادت ہی نہیں کرتا. ارے سادہ لوگ تھے، وہ سمجھے کہیں عرش پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہوگا.
خدا جسم نہیں ہے. خدا اس طرح جس طرح میں اس پہ ہوں، ممبر پہ ہوں، اس طرح عرش پہ نہیں ہو سکتا. جسم کی خصوصیات ہے نا، ہونا اور جگہ گیرنا، کسی ایک ڈائریکشن میں ہونا، اوپر ہونا. ہم یہ اوپر والا کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. جہالت میں کہتے رہیں کوئی خدا مائنڈ نہیں کرتا، جانے دیتا. جاہل لوگ ہیں جو مرضی کہیں. پہلے اوپر والا کیا مطلب؟ یہ خالی ہے کیا نیچے خدا سے؟ خدا کسی مکان میں نہیں. امیر المومنین نے جو فرمایا میں ایسے رب کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے میں نے نہ دیکھا ہو. پھر فرمایا لا تدرکہ العیون، آنکھیں رب کو نہیں دیکھ سکتی، اسے دل دیکھ سکتا ہے بحقائق الایمان. ایمان رب جو ہمارا پورا جو ہے، ہم نے جتنا آپ کا وقت لیا اسی سے لیا ہے. رب تک پہنچنا ہے تو ایمان چاہیے، اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. یہ آپشن نہیں ہے کہ چوائس دی ہوئی ہو آپ کو، آپ مسلمان بن کے ہی پہنچ سکتے ہیں. نہیں پہنچ سکتے. انٹری لیول مسلمان ہے، کوئی شک نہیں. مسلمان کا مطلب تسلیم کرنا. تسلیم کرتے ہو ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد علم حاصل کرو. علم حاصل کیا بہتر ہو گیا، اب یقین حاصل کرو. یقین ہو گیا بہتر ہو گیا، اب ایمان پیدا کرو. ایمان سے کیا ہوگا؟ آپ کو ہر طرف رب نظر آئے گا. حقائق ایمان یہ ہے. زکریا کو بھی رب نظر آیا. ہنالک دعا زکریا ربا، رب نظر آیا تو کھانا دیکھا کھانا تھا، پکارا رب کو ہے. یعنی یہ انبیاء کی جتنی بھی وہ ہے قرآن میں قصص ہیں، اس میں بہت رب ہے. انبیاء کا مطلب یہ ہے کہ رب کے ساتھ زندگی کرنے والا نبی. رب ہوتا ہی، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیشہ اپنی زندگی رب کے ساتھ کرتا. کھانے اچھے دیکھے، دعا کی رب سے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی. جب مریم کو دیکھا، کہا اگر خدا یہ خلق کر سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. دیکھیں، جو حسد کرتا ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے؟ جو نعمت میرے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس بھی نہ رہے. بھائی تم کوئی نعمت دیکھتے ہو تو جس رب نے یہ نعمت اسے دی ہے تجھے بھی دے سکتا ہے. مانگ لو، اس کی تعریف کرو. رب اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو اتنی خوبصورت زندگی ہو جائے. دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، آپ مینٹلی اتنے ہیلدی ہو جائیں گے اور مینٹل ہیلتھ کے سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. آج ہماری آخری مجلس، کل مجلس ہوگی لیکن آج رات کے اس ٹائم پہ شہیدوں کی آخری مجلس ہے. کل ہم آئیں گے تو وہ اسیروں کی مجلس ہوگی. آج کی مجلس میں جس شیرخوار کا تذکرہ کرنا ہے، اگر اللہ کا دین اس قربانی کے بغیر بچ سکتا تو حسین یہ قربانی نہ دیتے. یہ کوئی آسان قربانی نہیں ہے، اور یہ قربانی جس طرح حسین نے دی ہے ملائکہ تعجب کر گئی، ہے کون، اس میں اتنا صبر آیا کہاں سے؟ جب سوال آیا تو خود امام نے فرمایا صبر اس لیے آسان ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. امام حسین جہاد فرما رہے ہیں، آخری وقت ہے. جب جہاد فرماتے تھے حملہ کرتے تھے، اور باقی سارے مجاہد جب انہوں نے جہاد کیا ہے انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ اگر ہم آگے نکل گئے تو خیام کا کیا ہوگا. امام کو یہ مسئلہ بھی تھا کہ وہ اگر آگے نکل گئے تو یہ اشقیہ گھوپ کے خیام پہ حملہ آور ہو جاتے تھے، یہ بار بار واپس خیام بھی آتے تھے.
میں کہوں گا یہ بیویوں کے لیے کتنا مشکل ہے بار بار امام کو اس حالت میں دیکھنا کہ امام کے بدن لہو لہان ہے. جیسے معرفت ہو نا، ہم سن کے پریشان. ایک دفعہ جب امام واپس آئے اور حل من ناصر کی صدا دے کر واپس آئے تھے. دیکھیں، ایک حل من ناصر ینصرنا ہے اور ایک حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کر سکے. یہ وقت نزدیک آ رہا تھا. آئے، دیکھا خیمے میں کوہرام مچا ہوا ہے. آئے، فرمایا کیوں گریہ کر رہے ہو؟ ابھی میں باقی ہوں، ابھی آگے بہت گریہ ہے. ابھی شام غریباں ہیں، ابھی کوفہ کا بازار ہے، ابھی شام کا بازار ہے، ابھی شام کا دربار ہے. ابھی کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ دیکھا سب بیویاں ایک بچے کو ہاتھ میں دے رہی ہیں، خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کہا علی اصغر نے آپ کی ندائے استغاثہ سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. فرمایا زینب لاؤ میرا علی اصغر مجھے دو. مقتل نے نہیں بتایا کہ کیوں مانگا تھا، یہ بھی نہیں بتایا کہ ماں سے کیوں نہیں مانگا، بہن سے کیوں مانگا. دیکھیں بچے کی حالت ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد اگر اسے ماں نظر آئے، جب حالت تلذذ میں ہو، جب پیاس کی شدت سے صرف منہ کھول سکتا ہو اور بند کر سکتا ہو، ماں کو دیکھ کر اور تڑپتا ہے کہ تو ماں ہے، تجھے تو سمجھ میں آ رہا ہے نا میں پیاسا ہوں. اس لیے رباب اصغر کے سامنے نہیں آتی تھی، اور اگر حسین کے سامنے آ جائے تو حسین شرمندہ ہو جائے گا کہ رباب میں تیرے بچے کے لیے پانی نہیں لا سکا. مجھے نہیں پتا ہے بچے کو کیوں لیا تھا، ہو سکتا ہے ودا کرنے کے لیے لیا ہو. جب بچے کو لیا اور بچے کی حالت دیکھی تو فرمایا میں بچے کے لیے پانی لے کے آتا ہوں. اشقیاء نے جب حسین کو اس حالت میں آتے دیکھا کہ ابا کے نیچے کوئی چیز ہے تو کہنے لگے حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. حسین خود مجسم قرآن ہے. جب اشقیاء کے سامنے پہنچے، میں بہت آرام سے مصائب پڑھوں گا آج، کوئی میرا یہ ہے ہی نہیں کہ آپ گریہ کریں. آپ کے لیے ان مصائب کا تصور بھی کافی ہے. اشقیاء نے جب علی اصغر کو دیکھا، ایک روایت میں ہے کہ امام نے علی اصغر کو یوں دکھایا کہ بچوں، اشقیاء سے کہا تم دیکھ تو رہے ہو نا، یہ بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، پانی کے چند گھونٹ دے دو. اشقیاء نے کہا حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے. حسین جھوٹ بول رہا ہے. اس سے بڑے مصائب کربلا میں نہیں آئے جب حسین کو جھٹلایا گیا. جب حسین کی ماں کا آخری وقت تھا تو علی سے فرمایا علی میں وصیت کرنا چاہتے ہوں. وصیت کیا ما کنت کاذبا، علی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن بڑے دربار میں جھٹلائی گئی ہوں. ماں جنت کی سردار، بیٹا جنت کا سردار،
سامنے کلمہ گو اور جھٹلا رہے ہیں کبھی ماں کو کبھی بیٹے کو. اجرکم علی اللہ. مظلومیت حسین دیکھیں. کہا میں اس بچے کو تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں, میں خود ہٹ جاتا ہوں, اسے پانی پلا دو. اب لشکر اشقیاء میں کوہرام بپا ہو گیا. عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین. حرملہ, حسین اگر بولتا رہا تو ہم ہار جائیں گے. حرملہ نے تیر جوڑا. بول حسین رہے تھے, حسین کو خاموش کرنے کے لیے نشانہ علی اصغر کے گلے کا لیا. مختار نے جب بدلہ لینا شروع کیا, حرملہ کو گرفتار کیا. کہا حرملہ بتاؤ تو نے کیا جرم کیا؟ کہا میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا, میں نے صرف تیرے سے شعبہ چھوڑے, 3 تیرے سے شعبہ میں نے مارے. کہا کہاں کہاں؟ کہا ایک عباس کے سینے پہ, ایک حسین کے سینے پہ, اور تیسرا اس سے بتایا بھی نہیں گیا. تیرے سے شعبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر گھوڑے کی گردن کو توڑنا ہو تیرے سے شعبہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ اصغر ہے, ششماہا ہے, پیاسا ہے, مختصر سا گلا ہے. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, خدا آپ کی حفاظت فرمائے. اپنی حاجتیں, اصغر باب الحوائج, ابھی جو دل ٹوٹا ہوا ہے اپنی حاجتیں طلب کر. حسین کو پرسا دو. حسین گفتگو فرما رہے ہیں, بچہ حسین کی گود میں ہے. تیر چلا, خون حسین کے چہرے پر آیا. اصغر مرغ بسمل کی طرح تڑپا. مختار نے حرملہ سے پوچھا کبھی تجھے کسی پہ رحم آیا؟ کہتے ہاں, جب میں نے اصغر پر تیر چلایا اصغر لپک کر حسین کے سینے سے چمٹ گیا. سلامت رہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اجرکم علی اللہ. جس منظر پر دشمن کو, قاتل کو رحم آ گیا ہو, وہ منظر باپ کے بالکل نزدیک ہوا ہے. صبح سے حسین دیکھ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, لیکن جب مجاہدوں کو تیر لگتا تھا وہ حسین سے فاصلے پر ہوتے تھے. حسین نے خدا کو مخاطب کیا, هون علی انہ بنظر اللہ, کہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا. دیکھیں رب ہے نا, اس وقت بھی رب تو دیکھ رہا ہے, میرے لیے آسان ہے. اس خون کو آسمان نے بھی قبول نہیں کیا, زمین نے بھی قبول نہیں کیا. اس خون کو میں اپنے محاسن پہ مل لیتا ہوں, اسے میں برداشت کر لیتا ہوں.
یہ ادب تھا، بندگی تھی، کہہ تو دیا، لیکن حسین کی نظریں اصغر کی گردن پر ہے. اتنی چھوٹی سی گردن، اتنا بڑا تیر. ذبح الطفل من الاذن الى الاذن. ایک روایت میں نے پڑھا ہے، میں کہتا ہوں ایسی روایتوں کو کاش یہ سچ نہ ہو تو اچھا ہے، کہ اصغر جب حسین کے ہاتھ میں تھے، تیر اتنا شدید تھا، تعبیر بھی یہی ہے نا کہ ذبح ہو گیا، اصغر ذبح ہو گیا. ذبح ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سر تن سے جدا ہو جاتا ہے. اب 6 ماہ باپ کے گود میں ہو، تن الگ ہو، سر الگ ہو. حسین اب اس کٹے ہوئے گلے کو دیکھ رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. فرشتہ نازل ہوا، دعہ یا حسین، حسین نظریں اٹھا لو. حسین نظریں اٹھا لو. حکم رب تھا، اصغر کو لے کے خیام کی طرف چلے. خدا آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، خدا انہیں صحت سلامتی کے ساتھ بڑا کرے، آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آپ کا سایہ ان کے سروں پہ قائم و دائم رہے. اگر کسی گھر میں کسی بچے کی وفات ہو جائے، رشتہ دار آتے ہیں، باپ کو جنازہ نہیں اٹھانا پڑتا، کبھی چاچا جنازہ لیتا ہے، کبھی ماموں جنازہ لیتا ہے، باپ کو سہارا دیا جاتا ہے. لیکن یہاں حسین تنہا ہے، اصغر کا لاشا ہے. خیام کی طرف بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں. 7 مرتبہ یہ عمل ہوا، 7ویں مرتبہ سکینہ آئی. بابا اصغر کو پانی مل گیا. اللہ نے مظلومیت حسین، حسین اصغر کو دیکھیں، حسین سکینہ کو دیکھیں. یہ قربانی میں نے ابھی دی ہے، یہ قربانی میں نے شام میں دینی ہے. یہ قربان ہوا، میں نے دیکھا، یہ جب قربان ہوگی تو میں نہ ہوں. نہ جانے سکینہ کو کیا جواب دیا. سکینہ واپس چلی گئی. حسین پشت خیمہ آئے، اپنی تلوار سے ایک قبر کھود، اکبر کو دفنایا، اصغر کو دفنایا. دیکھیں کسی اور کو نہیں دفنایا، باقی سب شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. اصغر کو کیوں دفنایا؟ حسین کو معلوم تھا کہ اس کے بعد سروں نے نو کے نیزہ پہ بلند ہونا. اب اتنا چھوٹا سا سر نو کے نیزہ پر کیسے سجے گا؟ حسین نے اصغر کو دفن کر دیا تاکہ اصغر محفوظ رہے. دوسرا، حسین نہیں چاہتے تھے کہ یہ ننھا سا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے پائمال ہو جائے. حسین دفنا کر واپس آئے. مقتل میں یہ نہیں ہے کہ رباب نے حسین سے کیا پوچھا، لیکن رباب کا جواب بتاتا ہے کہ رباب نے کیا پوچھا اور حسین نے کیا کہا.
मां ने आके कहा कि मेरा बच्चा कहां है, मेरा असगर कहां है? कहा शहीद हो गया। कहा मुझे आखिरी दीदार ही कराया होता। जिसका आखिरी दीदार हुसैन से नहीं हो रहा था, हुसैन जैसे साबिर से जिसका दीदार नहीं हो रहा था, मां उसे कैसे देख सकती थी? हुसैन ने बताया कि कैसे क्या हुआ था। अब ये जवाब मक्तल में है। आप कुर्बानी गुजरी है, आपने नहर सुना होगा। ऊंट को ज़िबा नहीं किया जाता, ऊंट के गले में नेजा मारा जाता है, उसे नहर करना कहते हैं। जब रुबाब ने ये सुना तो फरमाया, बुनैया, मेरे बेटे, अब मिस्लु का युनहर, क्या तुझ जैसे शिशमाहों को नहर किया जाता है? बस आपकी जहमतें तमाम। करबला तमाम हो गए, सब शहीद हो गए। अब सर गिनने का मामला शुरू हुआ। सर गिने 71, शहीद हुए थे 72। किसी ने कहा मैंने हुसैन को पुश्ते खेमा को छुपाते देखा था। ये अश्किया आए, इन्होंने असगर को निकाला। काश अहले हरम ने यह मंजर ना देखा होता। इमाम ने फरमाया था ना, रुबाब तुम देख नहीं सकते। अब जो लाशा निकला तो रुबाब के सामने आया। काश सिर्फ रुबाब ने लाशा देखा होता। असगर का सर रुबाब के सामने नेज़े पे सजाया गया। जब रुबाब ने यह मंजर देखा तो हुसैन को पुकारा, मौला, आपकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई, असगर का सर नोके नेज़ा।